آج کی تراویح میں سورہ حامیم سجدے کی ایک رکوع تقریباً، پھر سورہ شورا اور اس کے بعد سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات کی تلاوت ہوئی۔ اب صورتیں مختصر ہوتی جا رہی ہے تو زیادہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سورہ شورا میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کھیتی میں برکت عطا کر دیتے ہیں، نزد لہ فی حرثہ۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کا ہی طالب ہے صرف، نؤتہ منہا، ہم دنیا دے دیتے ہیں اسے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کا مقصد تمام کے تمام کوشش اور جد و جہد اور دن رات کی سوچ اور فکر، اس کا محور صرف دنیا کو نہیں بنانا چاہیے۔ دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت ہاتھ سے چلی جائے گی، اور مومن اور مسلمان کے لیے دنیا بھی چاہیے، ضرورت ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت، کہ آخرت ہاتھ سے نہ جائے۔ آخرت مل جائے، دنیا ملے نہ ملے، چل جائے گا کام۔ دنیا مل جائے، آخرت نہ ملے، پھر کام خراب ہے۔ پوری دنیا بھی مل جائے تو کتنا عرصہ زندہ رہو گے؟ 60 سال، 70 سال، اور دنیا ادھر کی رہ جائے گی اور آپ کیا آگے آخرت میں جاؤ گے؟ تو اصل سوال و جواب تو پھر ادھر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان، اس سے پہلے فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ کی ہی زمین اور آسمان ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹا بیٹی دونوں دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتے ہیں تو لا ولد کر دیتے ہیں۔ عقیم کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہیں ہوتی کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں، جو ان کی اولاد نہیں ہوتی، بے اولاد، اس کو ایک خاص لفظ ہے، شنڈ اور توائی کو مختلف، جس کو چاہتے ہیں تو میراث بے اولاد، شنڈ عمر تو کہنا ایک اور۔ وما كان لبشر ان يكلم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بیٹوں کی طلب کرتے ہیں نا، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بیٹی رحمت ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جس کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹی پیدا ہو جائے ہمارے گھر میں، نہیں پیدا ہوتی، اللہ کی مرضی۔ جس کو اللہ نے دونوں دیے ہیں وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے دونوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست بات کرے۔ ان یکلمہ اللہ، چند صورتیں ہیں، الا وحیا، اللہ وہی بھیج دیتا ہے تو انسان اس کے ساتھ مخاطب ہو جاتا ہے، نبی پیغمبر، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا پھر رسول بھیج دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، کوئی پیغمبر بھیج دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے انسان اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج وہ دعا بھی گزر چکی ہے جو ہمیں سواری میں سوار ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ آپ سواری میں بیٹھتے ہیں، پہلے کہیں بسم اللہ، اس کے بعد جب سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا ہے سفر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، وگرنہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ اب پرانے زمانے میں تو گدھوں اور گھوڑوں پہ سواری کی جاتی تھی، تو گھوڑا کس کے، گھوڑے طاقتور ہوتا ہے، انسان سے کافی طاقتور، تو اس کے اوپر بندہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے، اللہ نے مسخر کیا۔ آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، جہاز آپ کی طاقت میں ہے، اب تو جہاز کے کونے میں کتنے 100 لوگ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی جگہ خالی ہوتی ہے نہیں، مشین نہیں کیا کچھ، لیکن اس جہاز کو اللہ نے مسخر کیا۔ پانی میں یہ گاڑی دیکھیں، آپ گاڑی اٹھا سکتے ہیں، کاندھے پہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، نہیں لے جا، لیکن اس گاڑی کو اللہ نے مسخر کیا آپ کے لیے۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں استعمال زیادہ ہے سواری کا، ہر ایک ساتھی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرق کیا ہے لوگوں کے اندر، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ہم نے یہ تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور دولت یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو، اور یہ بات نہ ہوتی کہ پھر سارے کے سارے لوگ یہ کفر کی طرف چلے جاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ کافروں کی چھتیں لبیوتہم سقفا من فضہ، یہ میں چاندی کے بنا دیتا، ومعارج علیہا یظہرون، اور اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی میں چاندی کے بنا دیتا، ولبیوتہم ابوابا وسرا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں میں دروازے اور تکیے یہ بھی میں سونے اور چاندی کے بنا دیتا، وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ دنیا کا ہی ساز و سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے تو آخرت ہے، اصل جگہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ کر دے۔ دنیا میں اتنا ہے کہ زندگی اچھی گزرے، اچھی کا مطلب ہے وہ ضروریات پوری ہوں، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم بچے رہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اصل توجہ اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخرت۔ آگے سورہ دخان میں، سورہ دخان کا مطلب ہے دھواں، اور اس میں اللہ پاک جہنمیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے سورہ جاسیہ ہے، جاسیہ میں بھی قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، قیامت کے دن لوگ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ سب کے سب لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور اللہ سے جو ہے نا رحم طلب کر رہے ہوں گے۔ اتنا خوفناک اور ہیبتناک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن ہماری حفاظت کرے۔ سورہ احقاف ہے، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت ہوئی، اس میں یہ بھی گزر گیا کہ اللہ پاک نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، ہم نے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھتے نہیں ہو حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے کتنی تکلیف سے آپ کو اٹھایا اور کتنی تکلیف سے پھر آپ کو جنا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے آپ کو دودھ بھی پلایا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ تو یہ ماں باپ کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو سورہ محمد ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب مخاطب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صفت کے ذریعے سے مخاطب کرتے ہیں، اور 4 جگہ محمد لفظ آیا ہے، ایک اس صورت میں آیا ہے، اور اس صورت کا نام اس وجہ سے سورہ محمد بھی رکھا گیا۔ ایک اور مرتبہ بھی آج تلاوت ہوئی محمد الرسول اللہ، اور 2 مرتبہ پہلے گزر چکا ہے، تو 4 مرتبہ یہ محمد کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ مثل الجنہ، جنت کی مثال یا جنت کا بیان جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا ہے یہ ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوا، صاف شفاف بہترین ذائقہ کے دودھ کی نہر۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہر ہے جو پینے والوں کو مزہ دیتا ہے، ایسا شراب ہے، ایسی شراب کی نہر ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور پاکیزہ صاف
شہد کی نہریں. آج شہد صاف نہیں ملتا، خالص نہیں ملتا، تو خالص شہد کی نہر. تو 4 قسم کی نہریں: پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر. یہ نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہاں پر مزے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور مغفرت ہے. کمن ہوا خالد فی النار، یہ تو مزے میں ہوگا. دوسری طرف کمن ہوا خالد فی النار، اگلا بندہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگا. وسقوا ماء حمیما، اس کو گرم پگھلا ہوا پانی پلایا جائے گا. فقطع امعاءہم، وہ پانی اس کی آنتیں، انتڑیاں کہتے ہیں، آنتیں کہتے ہیں. تو یہ تو یہ جب پانی پیے گا تو وہ کاٹ جائے گا. وہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ اندر سارا کچھ کاٹ جائے گا. یہ جو آنتیں ہیں انتڑیاں ہیں، میں بھی کنفیوز ہو گیا. تو یہ جہنمیوں کا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فتح ہے. سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے اور اللہ پاک نے اسے فتح قرار دیا ہے پہلے سے. اور اس میں پھر مسلمانوں کی صفات بھی بیان کی ہے کہ یہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بڑے نرم دل والے ہوتے ہیں. اشداء علی الکفار، اور کافروں کے خلاف کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. جب مقابلہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف، وہاں نرمی نہیں چلتی، وہاں سختی دکھانی ہوتی ہے. تو ہم نے الٹا کیا ہوا ہے، آپس میں بہت سخت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. اور جب مقابلہ آتا ہے کافر کا تو وہاں وہ سارا جو زور ہے، وہ ہوا ہے، وہ نکل جاتی ہے. تو مومنوں کی صفت یہ ہے کہ یہ آپس میں نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے خلاف سخت ہوتے ہیں. سورہ حجرات ہے، 2 منٹ لوں گا آپ کا، کیونکہ اس صورت میں بہت سارے احکامات بیان ہوئے. حجرات کا مطلب ہے حجرہ، حجرے کا مطلب ہے گھر یا حجرہ جو کہتے ہیں، مخصوص جگہ. حجرات چھوٹے چھوٹے گھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھی، ہر ایک کا الگ الگ حجرہ ہوا کرتا تھا، گھر ہوا کرتا. تو کیا ہوا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے حکم دیا. صحابہ میں سے بعض وہ جو بعد دیہاتوں سے آیا کرتے تھے تو وہ زور بلند آواز سے بات کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بھی نبی کی آواز سے اپنے اوپر آواز مت رکھو، نبی کی آواز سے اوپر آواز مت رکھو، ان سے آواز پست. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی، جب یہ آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے باتیں کرنے چھوڑ دی. ان کی آواز بہت تیز تھی، گرجدار تھی. وہ کہتے میں ویسے بھی بات کرتا ہوں تو آواز بلند ہو جاتی ہے، ایسا نہ ہو میں اس وعید میں آ جاؤں، اس میں شامل ہو جاؤں. ان الذین یغضون اصواتهم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. بعض لوگ ایسے تھے جو باہر سے آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف رکھتے ہیں تو وہ باہر سے پکارتے تھے کہ یا رسول اللہ باہر نکلے، یا محمد باہر. تو اللہ نے اس سے منع کیا کہ دیکھیں نبی کو اس طرح نہیں بلایا جاتا، نبی ہے، پیغمبر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو اس طرح باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے. ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے، یہ باہر انتظار کرتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا. تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ آپ کسی بڑے کے پاس جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ تو اسے ڈائریکٹ ایسی آواز مت دو، اور اسی طرح اس سے آواز بھی بلند مت کرو. کسی اللہ والا ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، عالم ہے، تو اپنی آواز اس سے بلند کرنا، اور اس سے ایسی آواز دیں جیسے ہم عام لوگوں کو آواز دیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس کا ایک درجہ ہے، اس کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی خبر آتی ہے تمہارے پاس، کوئی خبر لے آتا ہے کہ پتہ ہے فلاں شخص نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں، یا پتہ ہی ایسا کام ہوا ہے، تو فوراً یقین مت کرو، اس کی تحقیق کرو. فتبین، اگر تحقیق نہیں کرو گے تو ایسا کوئی کام کر جاؤ گے کہ آگے آپ کیا کرو گے؟ وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے ہوئے پہ نادم ہوں گے. اور یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم جو بھی بات سن لیتے ہیں فوراً یقین کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کر گزرتے ہیں، اس سے ریئیکشن بھی لے لیتے ہیں. اچھا اس کی ایسی کی تیز، اس نے ایسا کہا ہے میرے خلاف.
اور یہ ہم جتنا نقصان دے سکتے ہیں، اور آخر میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارے نے کچھ کہا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تحقیق کرو. اور دوسرا، اگر دو گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، ان کے درمیان آپس میں صلح کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب کے تمام آپس میں بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کی کوشش کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند احکامات بیان کرتے ہیں، صرف احکامات سنیں. لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، کہیں مسخرہ نہ بنائے اس کو. ہم مذاق بناتے ہیں کبھی، وہ لطیفوں میں بناتے ہیں، پٹھانوں کو، سرداروں کو، پنجابیوں کو. ہاں تو یہ چیز ہے. ہاں وہ ایک مثال دی اس نے. تو یہ جو ہے یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. دوسرا، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو غلط لقب سے مت پکارا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد برے نام سے کسی کو پکارنا. کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کی وجہ سے اسے او موٹے، او لنگڑے، او کانے، یہ چیز غلط ہے. یا اس کے اندر کوئی اور عیب ہے تو اس کو اس نام سے پکارنا غلط ہے. اچھے نام سے پکارے، پیارے نام سے پکارے، جو نام اس کے لیے رکھا گیا ہے وہ نام لے. تو ایسے عجیب نام اپنے اوپر لوگ رکھ دیتے ہیں. یہاں تو میں نے کچھ عجیب نام سنے، کسی نے اپنے اوپر رکھے تھے. کیا نام رکھا تھا پتہ نہیں، ڈوڈ گجنی نہیں، عجیب نام. تو نام اچھے ہونے چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی سے بچو. یہ بھی ہمارے اندر بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم بدگمانیاں بہت کرتے ہیں، یہ ایسا کرتا ہوگا، یہ ایسا کرتا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی یہ گناہ کا کام ہے. ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، کسی کے پیچھے مت پڑو کہ میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے. ہاں یہ بات غلط ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے یہ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، یہ تو آپ ناپسند کرتے ہو اور ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو. ایک دوسرے کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک دوسرے کی کیا کرتے ہو، اپنے مردے بھائی کے گوشت کھاتے ہو. یہ بہت بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو مرد اور عورت اور مختلف قبیلوں میں پیدا کیا لتعارفوا، اس لیے تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ راجپوت سے ہے، یہ آرائی ہے، یہ محمد ہے، یہ یوسفزئی ہے. تو یہ صرف پہچان کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قبیلوں میں کوئی فضیلت نہیں رکھی، اصل عزت اللہ کے نزدیک وہ چاہے جس قبیلے سے بھی ہے. اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ بہت کم تر وہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ پاک کے نزدیک وہ کیا ہے، بلند درجے والا ہے. قالت الاعراب آمنا، اور بھی کچھ باتیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ بقیہ جو ہے یہ انشاءاللہ کل ہمارے تقریباً 26 پارے پورے ہونے والے ہیں. تو 4 پارے 4.25 پارے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اختتام تک پہنچائے.